السلام علیکم میرے پاکستانیوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج کل اوورسیز پاکستانیوں کے اندر ایک بحث چل رہی ہے ان پہ کہ جو پاکستانی گورنمنٹ نے ٹکٹوں کے اندر جو اضافہ کیا ہے، ایٹ ٹکٹوں کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ کتنا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اضافہ ہے، اور جیسے ہی پاکستانی جو ادارے ہیں وہ کوئی بھی قانون بناتے ہیں، وہ کچھ ہفتوں کے لیے قانون دانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیں، ایک انہوں نے بجٹ کے اندر یہ ٹیکس لگا دیے ہیں، لیکن جو ہمارے جو ٹیکس ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بتا نہیں پا رہے کلیئرلی کہ یہ کتنا اضافہ ہوگا، کیونکہ پہلے ایئر لائن ٹکٹ کے اوپر جو بیسک ٹیکس تھا وہ 5,000 روپے تھا پاکستانی، اب اسے بڑھا کر 12,500 روپیہ کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا اضافہ ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اپنی نادانی کے اندر کہ 5,000 کوئی فکس ٹیکس تھا۔ پہلے بھی کبھی فکس ٹیکس نہیں تھا، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ساری دنیا کے اندر ایئر لائنز کے اوپر ٹکٹوں کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ اس کی قیمت کے حساب سے ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر ایک ایئر لائن کی ٹکٹ کی قیمت جو ہے 1,00,000 روپے ہے تو اس کے اوپر اسی حساب سے ٹیکس لگے گا۔ اگر ایک ایئر لائن کی ٹکٹ کی قیمت 20,000 روپے ہے تو اس پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 1,00,000 والا بھی 5,000 ٹیکس دے رہا تھا اور 20,000 والا بھی ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طرح اب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر 1,00,000 کی ٹکٹ ہے تو اس کے اوپر 12,500، اگر 20,000 کی ہے تو اس کے اوپر بھی 12,500، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیسک جو ٹیکس ہے، کم از کم جو ٹیکس ہے وہ 12,500 روپیہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے جیسے ٹکٹ کی قیمت بڑھے گی وہ جو ٹیکس کی ریشو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اور جو لوگ حکومتی پالیسیوں کو سمجھتے ہیں، جو جرنلسٹ حکومتی پالیسیوں کو غور سے دیکھتے ہیں، وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ اضافہ جو مڈل ایسٹ میں سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم از کم اکانومی کلاس کے اندر 50,000 تک جائے گا، 20 سے 50,000 تک فی ٹکٹ۔ اور جو یورپ کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے یہ کم از کم جو سستی سے سستی ٹکٹ ہے وہ 50,000 مہنگی ہوگی مزید، اور اس سے اوپر 80,000، اور جو مہنگی ایئر لائنز ہیں ان کی ٹکٹ 1,20,000 روپیہ فی ٹکٹ کے حساب سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ اس طرح ان اکانومی کلاس کی ٹکٹوں کو متاثر کرے گی۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکانومی کلاس کے اوپر فکسڈ 12,500 روپیہ چاہے ٹکٹ جتنے کی بھی ہو، تو وہ بیچارے اپنی کم عقلی کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، نہ پہلے ایسا تھا نہ اب آئندہ ایسا ہوگا۔ یہ ٹکٹ کی جو قیمت بڑھائی گئی ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ 150% فی ٹکٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ اب جتنی قیمت ہوگی اتنا 150% کے حساب سے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ اب پاکستان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی قانون بنتا ہے اس کی وکیلوں کو سمجھ نہیں آتی، کوئی ادارہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے تو اس کی بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ مطلب پہلے جو کچھ ہفتے مہینے ہوتے ہیں وہ تو لوگ سمجھنے میں لگا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب جتنے پاکستانی قانون تھے حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے، حالیہ عرصے کے اندر پچھلے 5 سال میں خصوصی طور پر، کہ جتنے قانون بنے ہوئے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے لیے بھی قانون ہے، اس معاملے ہر ایک قانون مبہم ہے، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایون یہ کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ حساس معاملہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے سب سے بڑی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے آرمی چیف صاحب کی، وہ ہم نے دیکھا 2019 کے اندر، اس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی واضح لا ہی نہیں ہے تو لہذا قانون بنایا جائے ایکسٹینشن کا۔ تو مطلب اس سے پہلے بھی ایکسٹینشنیں ہوتی رہی ہیں، لیکن 2019 کے اندر آ کر پاکستانیوں کو پتا چلا کہ کوئی ایکسٹینشن کا قانون ہی نہیں تھا، کوئی اس قسم کا کوئی لا ہی موجود نہیں تھا، یہ سب کچھ بغیر کسی قانون کے ہوتا رہا ہے۔ تو مطلب جو بھی قانون بنتا ہے اس کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے اس کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، ہر معاملے کی۔ بھئی ایسی چیزیں آپ بناتے ہی کیوں ہیں جس کی تشریح کی ضرورت پڑے؟ آپ ایک ٹیکس لگا رہے ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ واضح طور پہ بتائیں کہ 20,000 روپے تک جو ٹکٹ ہوگی اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگے گا، 50,000 تک جو ٹکٹ ہوگی اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگے گا، 1,00,000 تک جو ٹکٹ ہوگی اس کے اوپر اتنا، تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ اب یہ 5,000 سے اٹھا کے 12,500 کر دیا، آگے سارا کچھ مبہم ہے کہ کتنے فیصد لگے گا، کیسے لگے گا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 1,00,000 والی ٹکٹ کے اوپر بھی 12,500 لگے، 2,00,000 والی ٹکٹ کے اوپر بھی 12,500 لگے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہر ایئر لائن کی ٹکٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کی قیمت ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کا معیار ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو کیسے سب کے اوپر 12,500 روپیہ لگ سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوا میرے بھائی۔ یہ آپ کو کم از کم فی ٹکٹ 50 سے 80,000 روپیہ
کم از کم جو ایوریج ٹکٹ ہے اکانومی کلاس کی وہ آپ کو اس کے اوپر اضافہ دینا پڑے گا. ایسے آپ پہلے خاموشی سے اس ملک کے اندر جی رہے ہیں، خاموشوں کی طرح، ہمکوں کی طرح، اہمکوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح جیتے رہیں، زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں آپ سب کو مزید اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہونا تو آپ نے کچھ کرنا نہیں، آپ نے بولنا نہیں، یکجان ہو کے، یکسو ہو کے، ایک آواز ہو کے، اور انہوں نے آپ کی آنتڑیوں سے خون نکالتے رہنا ہے. اب ہوگا کیا کہ اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر کوئی شور شرابہ کریں گے، پھر اس ٹیکس کو کیا کر دیا جائے گا. ابھی دیکھیں نا، یہ 2-3 مہینے ایسے ہی گزر جائیں گے بحث باسے کے، لوگ ٹکٹیں خریدتے رہیں گے. کسی نے ایمرجنسی میں جانا ہے، ظاہری بات ہے، کسی کا کوئی گھر بیمار ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی شادی ہے. اب وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کتنے % ٹیکس پڑ رہا ہے، بس ٹھیک ہے پہلے 1,00,000 کی تھی اب 2,00,000 کی ہے، 4,00,000 کی، جتنے کی بھی ہے وہ لے کے ٹکٹ جائے گا پاکستان، وہ ضرور جائے گا. اور اور اس کے بعد پھر یہ 3-4 مہینوں میں کتنے لوگ پاکستان ٹریول کریں گے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے، امریکہ سے. ان 3-4 مہینوں میں اچھا خاصا گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ جمع کر لے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو بہت زیادہ ہوا، زیادتی ہوا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، اب ہم اس کو فکس کر دیتے ہیں. پھر وہ اس کو، کیونکہ لوگوں کو دینے کی عادت پڑ جائے گی نا، ابھی زیادہ ہے نا، بعد میں اسے فکس کر کے تھوڑا کم کر دیں گے. مطلب ہو سکتا ہے بعد میں وہ کہیں کہ چلیں جی جو 1,00,000 تک ٹکٹ ہوگی یا 500 یورو تک ٹکٹ ہوگی اس کے اوپر 12,500، جو 500 سے 1,000 تک ہوگی اس کے اوپر 20,000، اور مطلب اس طرح کوئی فکس وہ کر دیں. آپ دیکھ لیجئے گا یہ ہوگا. لیکن یہ 3-4 مہینے 5 مہینے اچھی طرح کمائی کر لینے کے بعد یہ ہوگا، اور آپ کو بیوقوف بنا کے، آپ کا خون نچوڑ کے، اور کچھ لوگ ہونکوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح میڈیا پہ اس کی وکالت کرتے رہیں گے نہیں جی اضافہ ہوا ہی نہیں، 12,500 روپے اضافہ ہوا ہے. او بھائی 12,500 روپے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ایئر لائن کی ٹکٹ، اس کا معیار، اس کی کوالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو وہ ڈفرینٹ کے حساب سے ہی ٹیکس لگتا ہے، ایسے نہیں لگتا نہ پہلے ایسے تھا. اب 12,500 روپیہ بیسک ٹیکس کم از کم جو ٹکٹ کے اوپر آپ کو دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر ٹکٹ کی پرائس ہے وہ ایئر لائن ڈٹرمن کرے گی. لیکن اگر ٹکٹ کی قیمت ہوتی ہے 1,00,000 روپے، پھر 12,500 روپے تو نہیں ہوگا. اور کوئی بھی اوورسیز کی ٹکٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے دبئی والوں کی بھی اب 80-80 ہزار کی، 1-1 لاکھ کی ٹکٹس آتی ہیں. تو اس لیے یہ اچھا خاصا اضافہ ہے. جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو آ جائے گی، اور جن کو نہ آئی تو پھر وہی وہ بادشاہ والا، پل والا اور جوتوں والا ان کے ساتھ حساب ہوگا، تب ان کو سمجھ آئے گی، ویسے نہیں آئے گی. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں بغیر جوتوں کے سمجھ آتی نہیں ہے کہ ٹیکس پیسے بھی دیں پل سے گزرنے کے، اور ساتھ 2 جوتے بھی کھائیں، پھر شاید سمجھ آ جائے. لیکن کچھ کو پھر بھی نہیں آئی تھی، انہوں نے کہا تھا لوگ بڑھا دیں، بادشاہ سلامت لوگ بڑھا دیں، وقت بڑا ضائع ہوتا ہے، جوتے مارنے والے کام میں جوتے مارنے والے زیادہ کر دیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے کوئی بات نہیں 2 ہی تو جوتے ہیں ملک کے لیے، 2 جوتے کھا لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، بس لوگ زیادہ ہونے چاہیے جوتے مارنے والے، وہ 7 لاکھ کو جوتے مارنے پہ لگا دیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے. پاکستان زندہ باد.